پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا اس حکومت کے حوالے سے، جو فیصلے ہو رہے ہیں اور جو آرمی چیف کے ساتھ بزنس کمیونٹی کی ملاقات ہوئی اس حوالے سے آپ نے گفتگو سنی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں، خاص طور پر جو ملاقاتیں نہ کرنے دینے کے حوالے سے، اور خان صاحب کے ساتھ یہ جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ان کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے پی ٹی آئی اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے اور سہولیات کے حوالے سے بھی عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ اب انہوں نے جو 5 اگست کو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے لاہور کے اندر، اس حوالے سے اجازت کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے جمع کرا رکھی ہے۔ تو کیا اب جو مسلم لیگ نون کی وہاں پر صوبائی حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کو اجازت دے گی یا نہیں؟ اور سینٹ انتخابات کے بعد جو ایک تاثر تھا کہ شاید سیاسی استحکام کی طرف دونوں جماعتیں بڑھیں اور کوئی سیاسی استحکام ملک میں آئے، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ مخالف آوازیں ہمیں سننے میں آئیں۔ یہ ایشوز، ان تمام ایشوز پر اور خاص طور پر اب معاملات آگے کیسے بڑھیں گے، ہم گفتگو کریں گے۔ شیر علی ارباب صاحب جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان کوثر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شیر علی صاحب، کوثر کاظمی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ کاظمی صاحب آپ سے شروع کریں گے، مختلف سوالات ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ایک سوال جس کا پی ٹی آئی کافی دنوں سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے وہ خان صاحب کے سہولیات کے حوالے سے ہے، ملاقاتیں نہ کرنے دینے کے حوالے سے بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج بھی علیمہ صاحبہ نے جو ملاقات کی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ جو اڈیالہ جیل ہے وہ آپ ہی کی صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں خان صاحب کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے یا حکومت کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ نادر، اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ خان صاحب کے اوپر ایک کیمرہ لگا کے، ایک بڑی سی سکرین ڈی چوک پہ لگا کے پوری قوم کو بتایا جائے کہ ان کو کس قسم کی سہولیات وہاں پہ میسر ہیں۔ نہیں کر سکتے نا ایسا، پھر ان کا وہ جو پرائیویسی، وہ جو اپنا وہ سلسلہ ہے اس پہ اعتراض ہوگا۔ تو پھر جو جیل انتظامیہ کی جانب سے ان رائٹنگ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے، وہ اس پہ یقین کر لیں کہ بھائی کوئی ایسی سہولت خان صاحب، جس کا علیمہ خان صاحبہ بولتی ہیں، خان صاحب تو خیر وہ پتہ نہیں بول بھی رہے ہیں اب یا نہیں بول رہے اس حوالے سے، کیونکہ علیمہ خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی، خان صاحب سے کوئی نہیں ملتا۔ رات 10 بجے کل ایک ٹویٹ آ جاتا ہے جس میں عجیب قسم کا رونا رویا جاتا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو دمکایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو میں نکال دوں گا آپ کو باہر۔ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ کسی کو پارٹی سے نکال سکے، کیونکہ بالکل صاف آپ دیکھ لیں کہ اعظم سواتی صاحب آستین کا سانپ کہتے ہیں شہباز گل کو، شہباز گل جواب میں ان کو رشوت خور کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب کو تو پتہ نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ یہ جو بابا ہے یہ بڑا رشوت خور قسم کا آدمی ہے۔ یعنی خان صاحب کی جو پہچان ہے لوگوں کی، اس پہ بھی سوالیہ نشان لگا رہے ہیں شہباز گل صاحب۔ اب ایسے حالات کے اندر ایک دوسرے پہ پارٹی کے اندر سے الزامات لگ رہے ہیں، جبکہ ایک میگا سکینڈل ہے کوہستان کا، اور وہاں پہ بلاوا آ جاتا ہے اعظم سواتی کا، اور شہباز گل اس کو رشوت خور کہہ رہے ہیں۔ تو سارا بیانیہ ان کا جو ایماندارانہ، منصفانہ اور کرپشن کے خلاف، وہ سارا زمین بوس ہو چکے ہیں اپنی لڑائیوں کے اندر۔ اب یہ الزام ہم پہ لگا دیتے ہیں، بھائی خان صاحب بڑے مصائب کا شکار ہیں جیل کے اندر۔ بھائی ریکارڈ آپ دیکھ لیں، ریکارڈ شو کرے گا کہ جتنی زیادہ ملاقاتیں خان صاحب کی ہوئی، جس طرح کا، ہاں ایک یہ رہ گیا ہے کہ وہاں پہ ان کی ایک بیٹھک بنا دی جائے جہاں پہ وہ روزانہ فورن میڈیا کے ساتھ قوم سے بھی خطاب کریں، ان سے بھی بات کریں۔ تو یہ جیل میں ایک بندہ جو چوری کے کیس میں اندر ہے، مصدقہ چوری، میں نے کیوں کہا کہ یہ کسی کو نکال نہیں سکتے، کیونکہ ان وارداتوں کے اندر یہ تمام لوگ ان کی ٹیم تھے۔ اگر یہ اب ان حالات میں شٹ اپ کال دیتے ہیں شہباز گل کو، وہ تو پول کھولے گا سانحہ 9 مئی کے بھی، 190 ملین پاؤنڈ کے بھی، توشہ خانہ کے بھی، پھر ان کے دور میں جو جو جرائم ہوتے رہے یہ سارے عینی شاہد ہیں۔ خان صاحب تو بڑے مجبور آدمی ہیں، مجھے ترس ان پہ اس بات پہ آتا ہے۔ باقی جیل کے اندر لیکن کوثر کاظمی صاحب، یہ آپ نے ٹویٹ کا بھی ذکر کیا، لیکن یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ عدالت ایک حکم نامہ جاری کرتی ہے، ایک فہرست جو ہے وہ جمع کروائی جاتی ہے کہ یہ لوگ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، لیکن اب خود جس ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا آپ اس میں بھی دیکھیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان سے نہیں کروائی جاتی، من پسند لوگوں کے ساتھ کروائی جاتی، تو عدالتی حکم پر بھی تو عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات ہے بھائی، یہ تو بڑی کمال بات نہیں کر دی نادر خان صاحب نے کہ من پسند مرضی کے لوگوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے اور مجھ سے نہیں پوچھا جاتا۔ پھر اس بات کا کیا کریں گے کہ ان کے اندر کا ایک پرانا سپاہی جو فرنٹ لائن پہ ان کے لیے لڑتا رہا،
جب کوئی نہیں نکلا تھا تو وہ ہر طرف وہی وہ نظر آیا اور اس نے جمع غفیر نکالا جو آج تک عمران خان صاحب کو مومنٹم نہیں مل سکا اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں. میں شیر افضل مروت کی بات کر رہا ہوں, وہ کھل کے یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی عمران خان نے اندر بیٹھ کے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ان کے یہ الفاظ تھے کہ اس کی بات نہ سنا کرو, ان کو بلاک کر دو. اب یہ چیزیں خان صاحب کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. اب بات یہ ہے نادر کہ جیل کے اندر کے جو حالات ہیں, بھائی ایک بندہ چوری کے کیس میں ہوگا تو جیل کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا تو آپ نے خیال رکھنا ہے. اب یہ اور کیا سوال تھا آپ کا؟ سوری میں باتوں میں وہ اسکپ کر گیا. مزید کیا کہا تھا؟ ہاں کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. چلیں اس طرف ہم آتے ہیں. شیر علی ارباب صاحب بھی ساتھ ہیں. شیر علی ارباب صاحب اس وقت آپ وہ کیونکہ میرے ذہن میں تھا, آپ بالکل اس کو ریپیٹ کریں. کیا تھا جی عدالتی فیصلہ کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ عدالتی, اب عمران خان صاحب جب جیل کے اندر سے کسی کو ملنا نہیں چاہتے تو وہ برملا کھل کے کہہ دینا. جتنے ٹویٹ رات 10 بجے آتے ہیں ان کا نام لے دیں. علی امین ملتا ہے, اس سے نہیں ملنا چاہتے, یا باقی بیرسٹر سیف ملتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ قرار دے دیے گئے ہیں, یا 2 بہنیں جو ان کی ہیں وہ جاسوس ہیں کسی کی, تو قوم نے دیکھا کہ کون مل رہا ہے. خان صاحب نے تو اپنے تمام لوگوں کو مشکوک بنا دیا ہے. نادر, اگر ٹویٹ میں سارے زمانے کو درد اور مصائب سنائے جا سکتے ہیں تو ان افراد کا نام لے کے بتا دے بھائی فلاں 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 شخص آئندہ مجھ سے ملنے نہ آئے, میں اس سے نہیں ملنا چاہتا. یہ تو ٹھیک ہے. لیکن شیر علی صاحب اب یہ جو سینٹ انتخابات ہوئے یا احتجاج کے حوالے سے جو حکمت عملی ہوتی ہے یا ملاقاتوں کے حوالے سے, آپ کے علم میں ہے کہ خود جو ملاقاتوں کے حوالے سے فہرست ہوتی ہے اس حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار جو ہے وہ سامنے آتا ہے. پھر آپ ہی کے کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید قیادت کا فقدان ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں سر کہ اس وقت واقعی قیادت کا فقدان ہے, کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, یہ جو موصوف ابھی فرما رہے تھے ان سے تو کوئی گیلا ہی نہیں ہے, کنٹرول ان کے پاس ہے ہی نہیں. ایک دفعہ علی امین صاحب نے اپنی ملاقات کے لیے شاید وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپروچ کیا, انہوں نے بات کی اور ان کو پھر بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم لوگ کون ہوتے ہو لوگوں کو اجازت دینے والے, ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ پوری شہباز گل تک خدا جانے کہاں تک پہنچ گئی. ان کے ساتھ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, یہ تو بینیفیشریز ہیں. اصغر جوئیہ رات کے 12 بجے نواز شریف صاحب کا جو ریٹرننگ افسر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے بیکاز مارجن زیادہ تھا, اس کو وہ کر نہیں سکتا تھا. تو ان کی یہ تو ہے حکومت ہی جو ہے وہ لائی گئی ہوئی ہے. انٹیلیجنس والے رات کو دوڑنے لگا کے نمبر کر کے ان دا پروسیس خود بھی پیسے کما کے ان کو لائے ہیں. سو ان سے تو کوئی وہ بات ہے ہی نہیں. بیسیکلی اختیار کہیں اور ہے, اور جو خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی وہ بھی کہیں اور کنٹرول ہو رہی ہے. نہ پنجاب حکومت بیچاری کی کتنی اوقات ہے, نہ وہ جیل سپرڈنٹ بیچاری کی اتنی اوقات ہے. دوسری بات جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں, انٹرنل رفٹس ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. ہم جب ابھی بھی اور پچھلے ٹینیور میں کہا جاتا تھا کہ مریم بی بی سے اگر کوئی ہاتھ ملا لے, مریم بی بی کے ساتھ کوئی ملاقات کر لے تو حمزہ صاحب جو ہے ان کے بیڈ بکس میں آ جاتے ہیں. حمزہ صاحب کے ساتھ کوئی مل جائے تو مریم بی بی کے بیڈ بکس میں آ جاتے ہیں. تو اب انٹرنلی تو ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ ہے. میں ادھر جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن ترجمان صاحب ذرا اوور انتھوزیاسٹک ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلے اس کا بھی جواب دے دیں. سینٹ کے اندر جو ایشو تھا اس کے اوپر بالکل پارٹی کے اندر تحفظات ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے صدر جنید اکبر صاحب تقریباً 18-19 دفعہ پٹیالہ گئے, نہیں ملاقات نہیں ہونے دی. ہمارے جتنے بھی اہم سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو ملاقات نہیں ہونے دی. اس کے علاوہ جب سے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ذرا کھل کی چیزیں بتانا شروع ہو گئی ہیں, ان کو بھی ملاقات. سو یہ ڈیسائیڈ یہ لوگ نہیں کرتے سیریسلی, یہ کوئی اور ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور یہ کہانی کہیں اور سے ہے. ان سے نہ کوئی گلا ہے بیکاز یہ خود مجبور ہیں, ہاسٹیج ہیں. جب 17 سیٹوں والے لوگ اٹھا کے ان کو حکومت دی جائے, پھر 2/3 مطلب کسی اور کی ریزرو سیٹیں اٹھا کے ان کو دی جائے, تو آدمی کیا کرے. عوام والی بات بالکل ان کے ساتھ اچھی نہیں لگتی بیکاز عوام میں یہ بری طرح 8 فروری کو ہار چکے تھے. 8 فروری کی رات کو ان کو جتوایا گیا, جس طرح میں نے کہا NA-130 ایون میاں محمد نواز شریف صاحب جو اپنی لیگیسی اور ووٹ کو عزت اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ساتھ, اور جنہوں نے ویڈیو لنک پہ باجوہ صاحب کو کہا اور فیض صاحب کو کہا, جو بھی ہے وہ سارا جو ہے گھما پھرا کے, سو دس از دی اینڈ ریزلٹ. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا, اٹ ڈزنٹ میٹر, معاملہ کہیں اور ہے, اینڈ دیٹ از دی اسٹیبلشمنٹ. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.